خواتین و حضرات، کیتھلک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیتھلک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں ہم ان تمام کاہنوں کو، سسٹر صاحبات کو، مناد صاحبان اور وہ لوگ جو پیرش میں یا کسی طرح بھی خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو متعارف کرواتے ہیں، ان کی خدمت کو متعارف کرواتے ہیں، جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ انہیں اپریشیٹ بھی کر سکے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو نہیں جانتے ہیں یا بہت ساری باتیں ان کے متعلق نہیں جانتے ہیں، وہ جان سکے اور ان کی خدمت کے لیے خدا کا شکر ادا کر سکے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان میں بطور مشنری آنے والی سسٹرز کی جماعت جو پاکستان میں تشریف لائے تاکہ یہاں پر خدمت کی جائے، میری مراد ہے سسٹرز آف چیریٹی آف جیزس اینڈ میری۔ آج ہم نے ان کی جماعت کی پروونشل کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ ان کی خدمت کے بارے میں، ان کی جماعت کی خدمت کے بارے میں جانا جائے۔ میری مراد ہے ریورنڈ سسٹر صوفیہ پطرس۔ سسٹر جی، ہم آپ کو کیتھلک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور یہ اعزاز بخشا کہ میں آپ کے کیتھلک ٹی وی پہ آؤں اور آپ بات چیت کروں اور اپنی جماعت کے متعلق بتاؤں۔ سسٹر جی، میں نے ابھی تک جتنے بھی پروگرام کیے ہیں ہم خدمت میں پریسٹوں کے ساتھ کیے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ فرسٹ سسٹر ہیں جو آج ہم خدمت کے اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، اور آپ کو 48 سال ہو گئے ہیں اس رہبانہ زندگی میں رہتے ہوئے اور خدمت کرتے ہوئے۔ ہمارے لیے آج یہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ آپ نے نہ صرف بطور سسٹر 48 سال اپنی زندگی کے خداوند کو دیے ہیں، خدا کی خدمت میں دیے ہیں، بلکہ آپ نے پچھلے 8 سال سے بطور پروونشل اپنی جماعت کی بھی خدمت کی ہے، اور پھر اوپر سے کرونا ہو گیا اور یہ 9واں سال بھی آپ کو مل گیا ہے۔ ہم آپ کو اپنے کیتھلک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سسٹر جی، ویری ویلکم۔ میں شروع کرتا ہوں سسٹر جی، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کا تعلق پنجاب کے کس حصے سے ہے، اور آپ نے ابھی تک کتنے سال خدمت کی ہے اور کہاں کہاں خدمت کی ہے؟ میرا تعلق گجرانوالہ پیرش کے علاقے گکھڑ منڈی سے ہے۔ گکھڑ منڈی کا سب سے پرانا کیتھلک خاندان۔ میرے والد صاحب نیوی میں تھے، والدہ ہاؤس وائف تھی، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی ہی جماعت کا جو اسکول ہے سینٹ میری اسکول گجرانوالہ، وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ یعنی کہ شروع ہی سے میرا ایک تعلق تھا سسٹرز آف چیریٹی آف جیسس اینڈ میری سے، ادھر سے تھا۔ 1972 میں نے اپنی پہلی عہد بندی کی، اور اس کے بعد فوراً میں نے گجرانوالے کچھ عرصہ تعلیم و تدریس میں خدمت کی، پھر لاہور سینٹ جوزف اسکول میں، ہاسٹل میں اور اسکول میں، جس کو ہم عام طور پہ تار گھر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ میں گجرانوالے بھیجی گئی بطور پرنسپل کے۔ تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ میں اسکول میں جہاں میں اسٹوڈنٹ تھی وہاں میں ٹیچر بھی رہی، اور وہاں پھر میں پرنسپل بھی رہی۔ وہاں میں 9 سال خدمت کی۔ گجرانوالے کے بعد یوحنا آباد، اور آپ کو یاد ہوگا آپ پیرش میں اس وقت پیرش پریسٹ تھا یوحنا آباد کا، جب بوائز اور گرلز کا اکٹھا اسکول تھا، اس کے بعد گرلز کا علیحدہ اسکول ہوا۔ وہاں میں نے 6 سال خدمت کی۔ اس کے بعد سیکرٹ ہارٹ اسکول میں آئی، وہاں بطور ٹیچر میں نے 8 سال خدمت کی ہے، اور پھر اسی دوران مجھے اس ذمہ داری کے لیے چن لیا گیا۔ یہ میری خدمت کے سال ہیں، اور میں نے جہاں بھی خدمت کی میں نے بہت انجوائے کیا۔ سسٹر جی، بلاہٹ کیسے ہوئی؟
بلاہٹ ایک تو میں نے آپ کو جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ میں سسٹرز آف چیریٹی کے اسکول میں پڑھتی تھی. تو ہاسٹل میں پڑھتی تھی. تو وہ سسٹرس اس وقت جو ہر قدم پہ سسٹرس کوئی نہ کوئی سسٹر ہمارے ساتھ تھی. یعنی صبح اٹھانا بھی سسٹرس نے, پھر پاک ماس پہ جانا, پھر لے کے آنا, ناشتے کے ساتھ سسٹر نے ہونا جب تک اسکول نہیں جانا, اسکول میں سسٹر سے پڑھنا, دوپہر کے کھانے کے وقت سسٹر نے ہونا, سونے کے وقت سسٹر نے, سارا وقت سسٹرس کا تعلق. سارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچونا سب سسٹرس کے ساتھ تھا. اور پھر سسٹرس ہماری شام کی دعائیں کراتی تھی, تو اس میں ہمیشہ مقدسین کی کہانی کچھ نہ کچھ بتاتی تھی. تو ان دنوں یہ قدسہ ٹریزا آف لیزیو بڑی ان تھی, تو اس کی کہانی جو چھوٹے چھوٹے کام خداوند کی محبت کے لیے کرتی تھی, تو یہ بڑے متاثر کرتے تھے. حتیٰ کہ ہماری آپس میں دوستوں میں یہ ایک طرح کے مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک دن میں کون زیادہ یہ پیار کے کام کریں گے. تو وہاں سے تو سسٹرس کی زندگی اور خاص طور پہ مقدسہ ٹریزا کی زندگی نے مجھے بلاہٹ کی طرف کیا. اب بہت سارے ایسے راہبانہ زندگی کے لوگ ہیں جو اپنی بلاہٹ کو اکثر فیملی کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ کی فیملی کا اس میں کیا رول ہے؟ میری والدہ جو تھیں وہ بہت خدا پرست تھی. جب ہم صبح اٹھتے تھے تو اکثر میری والدہ زبور گا رہی ہوتی تھی جیسے جیسے کام کرتی تھی. اور میں بھی جب چھوٹی تھی تو جیسے وہ زمین پہ دوپٹہ لے کے بیٹھ کے دعا کرتی تھی, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی. پھر وہ ہمارے گھر کے قریب بھی مقامی چرچ تھا, تو میری والدہ اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی کہ وہ روزانہ اس کی صفائی کریں. اور پھر جب بھی کبھی پاک ماس ہوتی تھی تو فادرز ہمیشہ ہمارے گھر کھانا کھاتے تھے, اور کیٹیکسٹ بھی وہ بھی آتے تھے. اور ہمارا کافی تھا لگاؤ والدین کا کلیسیا کے ساتھ. والد چونکہ نیوی میں تھے, اکثر وہ باہر رہتے تھے, سال میں ایک دفعہ آتے تھے. تو والدہ کی زندگی نے بہت متاثر کیا. اگرچہ وہ ان پڑھ تھی لیکن ان کو بائبل کی بہت سی کہانیاں تھیں, جیسے باغ عدن کی کہانی, حضرت یوسف کی کہانی, نوح کے طوفان کی, ملکہ استر کی, یہ ساری میں نے اپنے والدہ سے سنی. آپ کتنے بہن بھائی ہیں سسٹر جی؟ ہم 5 بہن بھائی تھے. سب سے چھوٹے کی جوانی میں وفات ہو گئی ایکسیڈنٹ میں. باجی ہیں مجھ سے بڑی, اور میں نمبر 2 پہ ہوں, اور اس کے بعد میرے بھائی. اور میں اپنے بھائیوں میں بڑی مقبول تھی کیونکہ میں ان کو کہانیاں سناتی ہوتی تھی رات کو. سسٹر جی, آپ کی جماعت جو ہے پاکستان میں آنے والی پہلی جماعتوں میں سے ایک ہے. جی. آپ کے ساتھ وہ جیزس اینڈ میری جماعت ہے یا کچھ اور جماعتیں ہیں جو شروع میں آئیں. آپ کی جماعت میں آ کر پاکستان میں کون کون سے شعبوں میں اپنی خدمت کا آغاز کیا؟ ہماری جماعت 1897 میں لاہور آئی تھی. ان دنوں برے صغیر میں قحط تھا, تو کیپشن بشپ تھے, انہوں نے ہماری مدر جنرل کو لکھا کہ سسٹریں بھیجیں. تو وہاں سے ہماری پہلی 5 سسٹریں آئیں. ان دنوں بحری جہاز سے, پھر کراچی سے لاہور آئیں. تو یہاں لاہور میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتی تھی, ڈاکٹر بلبی, تو وہ یتیم خانہ چلاتی تھی. تو جب آئیں ہماری سسٹرز تو ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں, اور پھر انہوں نے یہ جگہ خریدی اور یہ جو ابتار گھر جو کہتے ہیں جیسے ہاسٹل بنا. تو ہماری سسٹرز فادرز کے ساتھ اندرونی ہندوستان میں جایا کرتی تھیں اور بچوں کو لے کے آتی تھیں اور اس پہ بیل گاڑیوں پہ. تو لڑکیاں ہمارے ہاں پڑھتی تھیں اور لڑکے سینٹ فرانسس اسکول میں. صحیح, کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی اتنے روڈز بنے ہوئے تھے, نہ کوئی ٹرانسپورٹیشنز کے بڑے مینز سے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ تار گھر سینٹ جوزف جو ہے یہ آپ کی پہلی کانوینٹ ہے یا پہلی رہائش گاہ؟ جی, برے صغیر میں پہلی رہائش گاہ یہ ہے. مطلب انڈیا پاکستان میں؟ جی. آپ کے جو پہلے مشنریز ہیں کون سے ملک سے آئے تھے اور کتنے پہلے لوگ تھے جو یہاں پاکستان میں آئے؟ یہ بیلجیم سے تھے اور 5 سسٹرز آئی تھیں.
کیا کیا انہوں نے آ کے یہاں؟ انہوں نے آتے ہی پہلے جو آلریڈی جو یتیم بچے تھے ان کی دیکھ بھال شروع کی، اور چند گھر رہتی تھی اور چند فادرز کے ساتھ جاتی تھی دوسرے بچوں کو لانے کے لیے. اور شروع میں انہوں نے کافی غریبی کی، کافی سخت زندگی تھی ان کی، کیونکہ ایک سسٹر ہم سے ذکر کری تھی کہ ایک دفعہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، کبھی کبھی گوشت ملتا تھا پکانے کو، صحیح. تو وہ چیل اٹھا کے لے گئی، تو پیچھے سسٹر بھاگی، اس کو پتھر مار مور کے گوشت کا ٹکڑا گرایا، صاف کر کے پکا کے کھایا. اتنی غریبی تھی، اتنی غریبی کی حالت میں تھی. اور میں جب سنتی ہوں کہ بڑی بہادر خواتین تھیں، باہمت، اور اتنی گرمی میں آنا. اور ان دنوں وہ وہی کپڑے پہنتی تھی جو یورپ میں پہنتی تھیں، اور ساکس بھی پہنتی تھی گرمیوں میں، پتہ نہیں وہ کیسے گزارا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے بڑی ہمت سے یہ کام کیا. اور بہت سی بچیاں جو یہاں سے یتیم بچیاں تھیں، بعد میں وہ کی شادی ہوئی. لڑکے سین فرانسس کے، یہ بھی سنیں کہ قطار میں آئے، ایک طرف ایک لڑکی لڑکا، بس جیسے آتے گئے ان کو بیاتے گئے، ان کا نکاح ہوتا گیا. بیلجیم سے آپ کی جماعت کی مشنری سسٹرز آئیں، انہوں نے آ کے جیسا آپ نے فرمایا کام شروع کیا، تنگ دستی میں، مشکلات میں. پاکستانی سسٹرز نے کب ان کو جوائن کرنا شروع کیا؟ مجھے اس کی ایگزیکٹ ایئر نہیں پتہ، سال، لیکن انہی ہاسٹل کی جو بچیاں یتیم تھیں، انہی میں سے پہلی جو سسٹرز تھیں وہ بنی، جیسے سسٹر مارگریٹ، سسٹر برنادیت، اور یہ آبلیٹ سسٹرز بنی. اچھا. اور یہ پھر 1962 میں جو آبلیٹ سسٹر تھیں ان کو سسٹرز آف چیریٹی میں ضم کر دیا گیا. جی. تو انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے، بڑی تنگ دستی میں. میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، بڑا رتبہ ہے ان کا. اور ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میرے والد کیپشن سے پڑے ہوئے ہیں، انارکلی چرچ سے. اوکے. ہاں، ان دنوں میں لڑکوں کے لیے بھی انارکلی کا ہاسٹل، ایک ہاسٹل تھا جو کیتھولک اسٹوڈنٹس کو رکھتا تھا، اور پھر غالباً یہی ایک ہائی اسکول یہی تھا. جی. عام طور پہ تو ایسا نہیں تھا. سسٹر جی، آپ کی جماعت جو ہے وہ کون کون سے شعبوں میں خدمت کر رہی ہے یا خدمت کرتی رہی ہے؟ شروع سے ہی یہ بچیوں کی تعلیم و تربیت اور ہاسٹل تھے، اور ساتھ ڈسپینسریاں ہوا کرتی تھی. جہاں بھی کانوینٹ ہوتا تھا وہاں ہماری ایک ڈسپینسری ضرور ہوا کرتی تھی. اچھا. جیسے گجرانوالے کی ڈسپینسری بڑی مشہور تھی، قصور میں، حافظ آباد میں، ہم کچھ عرصہ مری آباد بھی رہے ہیں، وہاں بھی ہماری ڈسپینسری تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ ہاسپٹل وغیرہ آنے شروع ہو گئے تو پھر وہ ڈسپینسریاں کی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی پچھلے سال ہی ہمیں حیدرآباد بلایا گیا ہے، جہاں ہم ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں نرسنگ میں. نرسنگ جو ہاسٹل میں بچیاں، ہم ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال سسٹرز کرتی ہیں. کتنے ہاسٹلز ہیں جو آپ کی جماعت چلا رہی ہے اس وقت؟ اس وقت 3 ہیں. کون کون سی جگہ؟ لاہور میں، ہاں جی، اور گجرانوالہ اور حافظ آباد. ایک کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جتنی بھی خواتین اب مائیں دادیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے بیشتر لوگوں سے جب پوچھتے ہیں خواتین سے کہ آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی، تو ساری کی ساری جو کریڈٹ ہے نا وہ اس تار گھر کو اور سسٹرز آف چیریٹی کو چلا جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ضرور. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. میں کچھ عرصہ دارالنعیم میں جاتی تھی، یہ جو نووسس کے نا کلاسز کے لیے. ایک دن میں ادھر بیٹھی تو ادھر ایک لڑکا جو سیمینیرین تھا ڈسٹنگ کر رہا تھا، بڑی اچھی طرح ڈسٹنگ کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کی، مجھے شک پڑا کہ کچھ ہے تعلق ان کا ہم سے. میں نے کہا آپ کی والدہ کہاں سے پڑھی ہیں؟ کہتے جی تار گھر سے. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا جس طرح آپ ڈسٹنگ کر رہے تھے نا، یہ ہماری سسٹرز کا طریقہ ہے. اچھا. ویسے میں بھی ہمیشہ شکر گزار ہوں، کیونکہ میری بہت ساری نیسیز ہیں جو حال ہی میں تار گھر کے ہاسٹل سے پڑھ کر گئی ہیں، اور وہ زندگی میں انہوں نے بڑی برکت پائی ہے، اینڈ دے آر آلویز گریٹفل.
سسٹر جی آپ کچھ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ بچپن میں جیسے میں نے کہا تھا میں نمبر 2 تھی، اور کلاس 4 سے میں نا میرے والدین میری بہن کو ہاسٹل میں لے گئے اس کو داخلے کے لیے، اور میں بھی ساتھ تھی. تو وہ جب انٹرویو ہوا تو وہ کامیاب نہ ہوئی، تو انہوں نے کہا چھوٹی کا انٹرویو لے لیتے ہیں. تو میرا لیا اور مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا. تو مجھے ہاسٹل کی زندگی سخت ناپسند تھی کیونکہ سارے بہن بھائی گھر ہوتے تھے، میں صرف ہاسٹل میں ہوتی تھی. آج کل جو بلاہٹیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس آتی ہیں خدمت کے لیے، لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ کی جماعت میں کیسا رجحان ہے بلاہٹوں کا؟ ہماری جماعت میں یعنی جب سے کہ ہماری جماعت وجود میں آئی ہے، خدا کے فضل سے 9 شفٹ کبھی نہیں خالی ہوا. ٹھیک ہے. 2 3 4 کا مطلب روٹین رہتی ہے. میرے خیال میں یہ خدا کی بلاہٹ ہے، اور پھر اس دفعہ زیادہ دوڑ لگ رہی ہے آج کل دنیا میں میرے بہت یہ سماجی رتبے کی کہ کیسے آگے بڑھا جائے. سسٹر جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت میں بلاہٹوں کا رجحان کیا ہے؟ پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں، پہلے سے کم ہوئی ہیں، یا ویسے ہی کہ ویسے ہیں؟ میرے خیال میں تقریباً ویسے ہی ہے، ذرا تھوڑا سا اتار چڑھاؤ رہتا ہے. اچھا. مطلب آتی ہیں جاتی ہیں تو یہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے. پر لیکن یہ ہے کہ جب سے کہ کانگریگیشن آئی ہے، اس نے اپنی وہ جو تعداد ہے وہ نہ صرف برقرار رکھی ہے بلکہ بڑھی ہے. اور ہماری جماعت میں مطلب ہر عمر کی سسٹرز ہیں، بزرگ بھی ہیں، مڈل ایج بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، اور زیادہ جو تعداد ہے وہ ینگ سسٹرز کی ہے. اچھا، زیادہ جی. سسٹر جی آپ لوگ اسکولوں میں کام کرتے ہیں، آپ کی زیادہ بلاہٹیں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ اپنے اسکولوں سے آتی ہیں، اپنے ہاسٹلوں سے، شہر سے یا گاؤں سے؟ کہاں سے آپ کی بلاہٹیں آتی ہیں؟ پہلے ہمارے اپنے اسکولوں سے آتی ہوتی تھی، جیسے سنٹ جوزف اسکول سے، میں سینٹ میری اسکول میں کچھ سسٹرز، لیکن فی الحال ابھی باہر سے آ رہی ہیں. وجہ؟ یہ اکثر سوال ہم خود بھی اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ وجہ کبھی بیچ میں ایک آدھ آ جاتی ہیں. ابھی بھی کچھ ینگ سسٹرز ہیں جو ہمارے ادھر سنٹ جوزف اسکول سے ہیں، تو لیکن زیادہ باہر سے آتی ہیں بلاہٹ. آپ کے خیال میں ویسے کیا وجہ ہوگی؟ وہ ہاسٹل کی زندگی اور وہ جو پابندیاں، میرے خیال میں وہ جو بچیاں ادھر رہتی ہیں وہ اس سے چاٹ ہو جاتی ہیں، وہ دوبارہ ان پابندیوں میں نہیں آنا چاہتی. ٹھیک ہے. میرا خیال میں یہ بھی ہے کہ جو ہاسٹل میں جو ایک لگی بچی زندگی ہوتی ہے، آپ نے اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، یہ اس وقت جاگنا ہے، اس وقت اسٹڈی کرنی ہے، تو بچیاں آزادی چاہتی ہیں. ہاں، آج کے دور میں تو بچے موبائل مانگتے ہیں. جی، اور یہ ہاسٹل میں نہیں ہے. اور یہ ہاسٹل میں نہیں ہے. ٹی وی کا ایک ٹائم ہے، وہ بھی نہیں، آپ سارا وقت نہیں دیکھ سکتے. تو پھر کہاں سے آپ کی بلاہٹ آ رہی ہے؟ ہماری شہروں سے بھی آ رہی، جیسے جہان آباد سے، گجرانوالے کے نواحی علاقوں سے، سیالکوٹ سے، ایسے ارد گرد کے شہروں سے جہاں سسٹرز کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. کبھی ہم جاتے ہیں، کئی بہت متاثر ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پشاور میں گئی تو ایک لڑکی، میرا خیال تھا میں جوان نہیں ہوں تو شاید اتنا متاثر نہ ہوں لوگ مجھ سے، لیکن وہ آئی خاص کہنے کہ میں آپ کو دیکھ کے بہت متاثر ہوئی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے سسٹر بنوں. تو میں نے کہا پھر آ جاؤ. تو آگے نہیں، ابھی تک تو ابھی پیچھے یہ 1 ہفتے کی بات ہوئی ہے. سسٹر جی آپ کو 48 سال ہو گئے اس رہبانہ زندگی میں، کیسا فیل ہوتا ہے، کیسا ایکسپیرینس ہے؟ آر یو ہیپی؟ کیا آپ خوش ہیں اس زندگی سے؟ میں بہت خوش ہوں. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہ ایک زندگی کا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ چیز مجھے ریلیجس لائف میں، میں سوچتی ہوں کہ کیا ہے، اور میں شکر کرتی ہوں کہ میں نے ریلیجس لائف جوائن کی، وہ ہے کہ روزانہ یوکرسٹ. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ شکر ہے خداوندہ کہ میں نے یہ زندگی کی، ورنہ میں اس نعمت سے محروم ہوتی، کیونکہ بہت لوگوں کو یہ نعمت نہیں ملتی. تو یہ سب سے بڑی میری رہبانہ زندگی میں
خوشی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ میں آزاد ہوں، کیونکہ فیملی میں آپ کی ایک ریسٹرکشن ہوتی ہیں، ذمہ داریاں جو فرق قسم کی. ہاں، لیکن میں اس میں بہت سے بچوں سے محبت کر سکتی ہوں، بہت سو کو میں انفلوئنس کر سکتی ہوں، جو کہ شاید میں خاندانی زندگی میں اتنا متاثر نہ کر سکتی. اب میں بہت کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتی ہوں. سسٹر جی، ان 48 سالوں میں آپ کا بہت تعلق نوجوانوں سے رہا ہوگا، اسکول میں، ہاسٹل میں، ادروائز آنا جانا بستیوں میں خدمت کے لیے. آپ کا تعلق کیسا رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ؟ میرا تعلق ہمیشہ اچھا رہا ہے. میں ہمیشہ مقبول رہی ہوں نوجوانوں میں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رہا ہے، اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. اور میں سختی کی میں ایک خاص حد تک ہے جہاں روک ٹوک ہو میں بے جا سختی کی قائل نہیں ہوں، کیونکہ جو محبت سے میں سمجھتی ہوں جو کام کسی نے نہ بھی کرنا وہ کر دیتا ہے. نوجوانوں میں پوٹینشل ہے، یہ ہے کہ ان کے کیا ان کا ساتھ کیسا ہے، ان کی کتنی آپ کو سپورٹ کی جاتی ہے، کتنی وہ فرق پڑتا ہے. کیونکہ جیسے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے ویسے ہم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کو اچھی کمپینین شپ ملے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج کا نوجوان جو ہے، آپ اس کے بارے میں کیا ہے؟ آج کل نوجوان بھی سننے کو تو سن لیتے ہیں، لیکن میں جو سمجھتی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی بڑا اثر انداز ہو رہا ہے. ہر جگہ دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ سماجی رتبے کی اہمیت ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی جائیں آپ کی یا رتبہ ہے یا پیسہ ہے وہ کام آتا ہے. جس کے پاس رتبہ نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہاں اگر کوئی بہت ہی آپ کیا کہیں بڑا ہی اچھی شخصیت کا حامل شخص ہو، وہ بھی کافی عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے، لوگ اس کرتے ہیں. ورنہ عام طور پہ یہ دو چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کے باوجود بھی اگر یہ نوجوان صحیح راہ پہ ہوں تو میرے بڑی بات ہے. اسکولوں سے باہر آپ نوجوانوں کے لیے کیا خدمت کر رہے ہیں؟ اسکولوں سے باہر تو پھر وہ ایک تو ہماری ایک سسٹر ہیں جو یہ ویمن امپاورمنٹ میں کام کرتی ہیں، وہ ہیں. میں خود بائبل کمیشن میں تھوڑا بہت حصہ لیتی ہوں، یہ ہے. اور گجرانوالے جب ہم تھے قید خانے میں قیدیوں کی ملاقات کو جانا اس قسم. لیکن اب کافی ریسٹرکشن ہو گئی ہے جو کہ کئی سماجی کام ہم نہیں کر سکتے. دوسرا طرح کہ والدین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ وہ بھی کافی اثر انداز ہوتا ہے ماں باپ پہ. آپ کا رابطہ اور آپ کی جماعت کا رابطہ فیملیز اور لوگوں کے ساتھ کس طرح آتا ہے اسکول کے علاوہ؟ اسکول کے علاوہ ہمارے یہ چند جگہوں پہ سسٹرز فیملی وزٹ بھی کرتی ہیں، جیسے جہاں خاص طور پہ اگر مسیحی خاندان قریب رہتے ہوں، جیسے یوحنا آباد میں ہے، قصور میں ہے، حافظ آباد میں ہے، وہاں فیملی وزٹ بھی کرتی ہیں. تو اس طرح بھی رابطہ رہتا ہے. جیسے وہ پھر وہ پیرش چرچ میں پاک ماس اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں بھی روز کی بنیاد پر یا سنڈے کو لوگوں سے ملاقات. تو یہ بڑا اچھا تعاون ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے لاہور میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو کو ورکرس ہیں ان کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں. جیسے جب ہم اپنے فاؤنڈر کی بانی کی یادگار مناتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں پاک ماس میں حصہ، کرسمس ایسٹر پہ ان کی دعوت کرتے ہیں. کرسمس کی مڈ نائٹ ماس میں ہم ان کو ڈائننگ روم میں جو بھی آتا ہے پاک ماس میں ہم ان کو اندر بلاتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ چائے پئیں. اس طرح ہمارے سولیڈیرٹی ہوتی ہے. اور اگر کیونکہ ہماری کافی واقفیت ہوتی ہے ڈاکٹرس وغیرہ کے ساتھ، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہم ان کی اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. پوپ صاحب نے اعلان کیا کہ ان ایام میں کائنات کی بات کی جائے، کائنات کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی جائے. آپ لوگوں نے کچھ خاص کیا ہو؟ جی، ہمارے ہر کانوینٹ میں یہ منایا جا رہا ہے سیلیبریشن آف کریشن.
تو ساری سسٹرز جو ہوتے ہیں اپنی رپورٹ ہمیں بھیجتی ہیں. جیسے کراچی میں انہوں نے کر لیا, حیدرآباد میں کر لیا, ابھی کل ہی ہم نے لاہور میں کیا ہے. لاہور میں ہم نے ہاسٹل کے بچوں کے ساتھ کیا. پچھلے چند دن پہلے فارمیشن کمیونٹی نے کو ورکر کے ساتھ کیا, تو ان میں ان کے اس کے متعلق آگہی دی. اور جیسے کو ورکر کے ساتھ میں بھی تھی, تو پھر ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ کیا کریں گے. تو بہت سو نے کہا کہ ہم پانی بچائیں گے, کوئی کہہ رہا ہم بجلی بچائیں گے, ہم اس طرح اپنا حصہ ڈالیں گے کائنات کو بچانے کے لیے. سسٹر جی, جیسے جیسے وقت تبدیل ہو رہا ہے, خاندانوں کی, نوجوانوں کی, معاشرے کی ترجیحات بدل رہی ہیں. آپ کی جماعت بدلتے ہوئے وقت, حالات اور واقعات میں اپنی خدمت کی ترجیحات کو کیسے ایڈجسٹ کر رہی ہے؟ ہمارے کم از کم 2 اسکولوں میں جانتی ہوں, لاہور میں اور گجرانوالے میں, ہم سینئر بچیوں کو ہفتہ وار اویئرنیس لیسن دیتے ہیں, جس میں ہم ان کو یہ سماجی اقدار اور ایمانی اقدار اس کی ان کو آگاہی دیتے ہیں. اور اس طرح بچوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسیحی اقدار زندہ رہیں اور منتقل کریں. تو کیونکہ ہمارا زیادہ یہی مقصد ہے کہ ہم یہ جو ویلیوز ہیں ان کو زندہ رکھیں اور یہ آگے منتقل کریں. یہ آج کل نمبروں کے لیے تو بہت سے ادارے ہیں, اکیڈمیز ہیں, اسکول ہیں, جہاں بچے پڑھ کے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اور اکثر ماں باپ کئی دفعہ ہم جب انٹرویو پہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ادارے کو کیوں چنا, تو کہتے ہیں جی کیونکہ آپ کے اسکولوں میں ابھی تک یہ ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, ہم اس کی وجہ سے اپنی بچے ادھر لا رہے ہیں. سسٹر جی, پریئر لائف, دعائیہ زندگی, ہم جو ریلیجیس ہیں, ہم جو رہبانہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ہمارا بڑا ستون ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی پریئر لائف کو کس طرح مینٹین کرتے ہیں؟ ہماری کچھ قوانین کے بھی ہیں. ایک تو ہے کہ ہماری روزانہ جو ہے کمیونٹی پریئرس ہیں, مارننگ اور ایوننگ, وہ مسٹ ہیں. ہم نے ان میں حصہ لینا ہے. روزانہ پاک مس ہے. پھر ہمیں 1 گھنٹہ دھیان و گیان میڈیٹیشن کرتے ہیں. اور میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ صبح کمیونٹی پریئر سے پہلے ہی اٹھ کے شخصی طور پہ پھر مہینے میں 1 دفعہ ہمیں ریکولیکشن ڈے کرنا ہوتا ہے. سال میں سالانہ 8 دن کی ریٹریٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم پھر ہفتے میں 1 دفعہ کمیونٹی وائز ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ شیئرنگ, جس کو لیکس ڈوینا کہتے ہیں, یہ بھی ہمارے لازمی ہے. تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس رکھیں کام میں اور دعا میں. آپ کی شخصی دعائیہ زندگی میں سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا ہے؟ مجھے میری والدہ نے بہت متاثر کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں آمد اتنی زندگی گزار کے کہ اگر یہ شخصی دعائیہ زندگی نہ ہو تو رہ نہیں سکتے. یہ پیچھے ایک انرجی فورس ہے جو زندہ رکھ رہی ہے. تو جب تک یہ خداوند کے ساتھ تعلق نہ ہو, یہ ریلیجس لائف, پھر یہ ایک وہ سماجی کارکن کی زندگی ہو جاتی ہے, پھر ریلیجس لائف نہیں ہوتی. آپ کی جماعت کا نام ہے سسٹرز آف چیریٹی آف جیسس اینڈ میری. چیریٹی پہ زور ہے. آپ کی جماعت جو ہے کس طرح یہ چیریٹی, یہ مسیحی محبت عملاً اپنے لوگوں تک, نوجوانوں تک پہنچاتی ہے؟ دیکھیے, یہ جو ہمارے زیادہ اسکول ہیں, ہماری ترجیح غریب بچوں پہ ہے, سوائے سیکرڈ ہارٹ اسکول کی اور سینٹ میری کے. اور ان اسکولوں کی سے ہم, جیسے سینٹ میری اسکول ہے وہ حافظ آباد کے اسکول کی سیلریز دیتا ہے, سیکرڈ ہارٹ اسکول قصور کے اسکول کی سیلریز دیتا ہے. تو ہماری ترجیحات ہی غریبوں کے لیے. ہاسٹل میں بھی ہیں, اگرچہ وہ کچھ رقم دیتے ہیں لیکن وہ ناکافی ہے. جیسے تینوں ہاسٹل میں ہم گندم اور چاول کانگریگیشن دیتی ہے,
جماعت کی طرف سے جاتی ہے، اور جو روزمرہ کے خرچے ہیں وہ ان کے بچوں کی فیس سے ہوتی ہے. اور یہ سارا کچھ جو غریب ایریا میں سکولز ہیں آپ کی، جیسا آپ نے قصور میں کہا اور حافظ آباد میں، یہ ان بچوں کی مدد کی جاتی ہے. جی. اس کے علاوہ کیا؟ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک رقم فنڈ بڑی سی تشکیل دی ہے، جس کے ہم نے کیا کہ ہم اس کے انٹرسٹ صرف اپنے ہاسٹل کی اپ کیپ رکھیں گے، کیونکہ ہاسٹل چلانے بہت مشکل ہے، اپ کیپ بھی بہت مشکل ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ مشن جو ہے کنٹینیو جاری رکھیں ہاسٹل کا. بہت ساری حمایتوں نے ہاسٹل چھوڑ دیے ہیں اسی دکھ سے. جی جی. کیا موٹیویشن آپ کی کہ آپ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ ہماری یہ ہے کہ ہم غریبوں کو کیسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی. ہاں، جیسے ایک دفعہ میں نے مدر جنرل سے بات کی تھی کہ خاص طور پہ حافظ آباد کہ لوگ بہت ہی غریب ہیں، تو کہتی وی ہیو ٹو کنٹینیو. صحیح. ہم کسی طریقے سے، اور اب یہ بھی ہے کہ اب تھوڑی سی لوکل کنٹریبیوشن بھی آنی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. جیسے حافظ آباد میں 2 کیتھولک فیملیز ہیں جو کچھ بچوں کی فیسیں ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ادھر ایک مسلم خاتون ہے، وہ اتنی متاثر ہوئی ہے ہمارے کام سے کہ وہ ہمیں ہر سنڈے کو بچوں کے لیے انڈے گوشت بھیجتی ہے. تو ایسے خداوند مدد کرتا ہے. جب آپ نیک دلی سے کام کریں تو پھر کہیں نہ کہیں سے مدد آ جاتی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو کل ہے پوری دنیا کا، چاہے ایک نوجوان کسی گاؤں میں بھی ہے، کسی چھوٹی سی جگہ پہ ہے، پوری دنیا کا جو کل ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور وہ یہ جو کل کو بہتر انہوں نے بنانا ہے. کیا اگر وہ ان کے ترجیحات ہیں ان کی اپنی ذات کے لیے کہ دنیا کے لیے؟ کیونکہ اگر صرف اپنی ذات کے لیے ہیں تو پھر تو ہم بہتری نہیں سوچ سکتے، اور ترجیحات ساری دنیا کے لیے کہ کہاں جو میرا کنٹریبیوشن ہے وہ کیا دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے. کیا میں زندگی دینے والا ہوں؟ آئی شوڈ بی لائف گیور ناٹ لائف ٹیکر. آج مسیحی خاندانوں کو یا خاندانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ہمیشہ سے سمجھتی رہی ہوں کہ جو خاندان ہے یہ سب سے اہم اکائی ہے معاشرے کی، اور اس کو مضبوط ہونا چاہیے. والدین کو اپنے کردار سے اور اپنے الفاظ سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ والدین کرتے ہیں بچے وہی کاپی کرتے ہیں. تو جیسے والدین سکھائیں گے ویسے بچے ہوں گے. تو ہم جب تعلیم و تدریس میں بھی ہیں، ہماری بھی توجہ یہی ہے کہ یہ بچیاں انہوں نے کل ایک خاندان بنانا ہے، تو ان کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کی جائے تاکہ یہ بہتر خاندان کی تشکیل دیں. سسٹر جی، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنی بہت سی مصروفیات میں سے آج کیتھولک ٹی وی کے لیے اس کے پروگرام ہم خدمت کے لیے وقت نکالا ہے. میں کیتھولک ٹی وی کی جانب سے آپ کا، آپ کی جماعت کا، آپ کی جماعت اور آپ کی خدمت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسیح خداوند نے فرمایا میں خدمت کرانے نہیں خدمت کرنے آیا ہوں. یہ ہم خدمت لوگ، کاہن، سسٹرز، مناد اور دوسرے، یہ سب خدمت کرتے ہیں تاکہ خود بھی زندگی میں برکت اور خوشی پائیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت اور خوشی کا باعث بنیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو برکت اور خوشی ملے گی. میرا ایمان ہے کہ یہ پروگرام یقینی طور پر آپ کو پسند آئے گا. آپ ہمارا کیتھولک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زندگی کی یہ خوشخبری جو مسیح خداوند لے کر آیا اور اپنے خدمت کرنے والے لوگوں کے وسیلے سے آگے بڑھا رہا ہے، وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے. سو پلیز subscribe our channel, share our channel and like our channel.
God bless you.